بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال سرٹیفکیشن کیا ہوتی ہے؟ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سرٹیفکیشن کیا ہے، اس کے متعلق ہم آگے کچھ ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی فوڈ انڈسٹری ہے ان میں ابھی حلال سرٹیفکیٹ کو کمپلسری کر دیا گیا، اور یہ کمپلسری کیا گورنمنٹ کی ان ریگولیٹری اتھارٹیز نے جو کہ ان فوڈ انڈسٹری کو چیک کرتی ہیں، انسپیکشن کرتی ہیں یا آڈٹ کرتی ہیں، جیسے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی پنجاب میں، اور اسی طرح ڈفرینٹ پروونسل کی جو فوڈ اتھارٹیز ہوں گی، پھر PSQ ہے، اور جو بھی ایکریڈیٹڈ باڈیز ہیں، جو بھی اتھارٹیز ہیں، وہ جب اس کو کسی بھی فوڈ پروسیسنگ یونٹ کو چیک کرتی ہیں تو جہاں پہ وہ فوڈ سیفٹی کے جو رولز وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہیں۔ ابھی انہوں نے وہاں پر ایک اور چیز کو ایڈ کر دیا ہے کہ وہ جو کمپنی ہے یا اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ حلال سرٹیفائیڈ ہوں، وہ کمپنی سرٹیفائیڈ ہو کہ ہم جو انگریڈینٹ یوز کر رہے ہیں یا جو ہماری پروڈکٹ بن کے نکل رہی ہے وہ حلال پروڈکٹ ہے۔ تو اب یہ ریکوائرمنٹ تقریباً سب انڈسٹریز یا تو سرٹیفکیٹ لے چکی ہیں یا لے رہی ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں جیسے کہ کوالٹی کنٹرول والے ہیں، کوالٹی ایشورنس والے ہیں، پروڈکشن والے ہیں، اور جو بھی پروسیس کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ جابز ہوتی ہیں، ان سب کا نالج ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر ایک تو یہ کسی ایک بندے کی رسپانسبلٹی ہوگی، جیسے کوالٹی کنٹرول والوں کو دے دیا جائے کہ جی آپ نے حلال سرٹیفکیشن کے لیے پروسیس کرنا ہے، آڈٹ کو آنا ہے اور یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، لیکن یہ تو اس کی جاب ہوگی پرٹیکولر اسی بندے کی۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے، کہ نالج کے لیے کہ حلال سرٹیفکیشن کیا ہوتی ہے، تو جہاں پر ہمارے چینل @جابز کے اوپر فوڈ سیفٹی کے متعلق اور سپلائی چین پروکیورمنٹ کے متعلق پہلے سے کوئی 300 ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو ہم نیکسٹ حلال سرٹیفکیشن کے لیے بھی جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، جو نالج چاہیے کام کرنے والوں کو، اس کے متعلق کچھ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تاکہ لوگ اس کو جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حلال سرٹیفکیشن کے متعلق لوگ جو ریلیٹڈ ہیں ان سے، ان کو فائدہ ہو سکے۔ تو وہ لوگ جو اس چینل کے اوپر نئے ہیں یا ابھی آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ میں بائی پروفیشن تو پروکیورمنٹ اور سپلائی چین کا بندہ ہوں۔ میں نے کوئی 25 سال ڈفرینٹ بڑی انڈسٹریز میں جاب کی ہے ایز اے سپلائی چین مینیجر، ہیڈ پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ، اور ان میں فوڈ انڈسٹریز بھی تھیں۔ اور کرنٹلی میں پچھلے کوئی 10 سال سے اپنا بزنس کر رہا ہوں جو کہ فوڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ ہے، اور اس طرح سے میرا جو انڈسٹری کا ایکسپیرینس تھا ایز اے سپلائی چین مینیجر پلس جو میرا بزنس میں پچھلے 10 سال سے کر رہا ہوں، یہ دونوں فوڈ سیفٹی کے جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرا نالج ایکسپیرینس پلس میں نے SGS سے فوڈ سیفٹی میں لیڈ ایڈیٹر کا کورس کیا ہوا ہے، اور میرا جو ایکسپیرینس ہے فوڈ انڈسٹری کے ریلیٹڈ یہ اس وقت سے جب ہیسپ امپلیمنٹ ہو رہا تھا، ابھی فوڈ سیفٹی کا اس وقت پتہ بھی نہیں تھا، تو ہیسپ سے فوڈ سیفٹی تک جو ایکسپیرینس ہے پلس میری جو بزنس ہے وہ مجھے پھر اس نالج کے لیے سپورٹ دیتا ہے کہ میری جو انفارمیشن ہے وہ میں دوسروں تک بھی شیئر کر دوں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہمارے کیمیکل ہے ان کے لیے حلال سرٹیفکیشن لی ہے، اور یہ کوئی 300 کے قریب ڈفرینٹ کیمیکل ہیں جو انڈسٹری میں کلیننگ ہائیجین کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ یہ سب فوڈ گریڈ انگریڈینٹ ہیں، حلال سرٹیفائیڈ ہیں۔ تو میں چونکہ خود یہ پروسیس کر چکا ہوں اپنے پروڈکٹس کے لیے، یہ سرٹیفکیشن لے چکا ہوں، اور دوسرا ہم فوڈ انڈسٹری کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر میں وہ بولوں گا جو کہ میرا نالج ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ سرٹیفکیشن لینے کے دوران جو میں نے نالج حاصل کیا۔ تو اب ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ قابل لوگ ڈیفینیٹلی ہوں گے مارکیٹ میں، لیکن اگر میں ان سے کچھ کم بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہ بول رہا ہوں جو مجھے پتہ ہے۔ تو اگر کسی کو اس سے زیادہ پتہ ہے تو یہ اچھی بات ہے، آپ لوگ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، آپ مجھے ڈائریکٹ کچھ میسج کر سکتے ہیں، میں اس کو بول دوں گا، یا آپ خود اگر کچھ بولنا چاہیں تو آپ اپنا میسج ریکارڈ کر کے مجھے دے سکتے ہیں۔ میں اس چینل پر یہ ایک ویلفیئر ٹائپ کا چینل ہے، فری آف کاسٹ نالج ہے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ لوگ جو پے نہیں کر سکتے، کاسٹلی پیمنٹ نہیں دے سکتے کچھ سیکھنے کے لیے، ان کو ایک فری آف کاسٹ نالج مل جائے۔ تو چلتے ہیں کہ حلال سرٹیفکیشن کیا ہے۔ پہلے تو دیکھ لیں، اس کا نام ہے حلال مینجمنٹ سسٹم۔
حلال سے مراد ہے، حلال کو بیسیکلی یہ ذبح سے نکلا ہے، سلاٹرنگ جو ہوتی ہے جانوروں کی اس سے نکلا ہے حلال، کہ جب کسی جانور کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ وہ والا حلال ہے جو پھر آگے پھیل کر ساری پروڈکٹ کے لیے نافذ کر دیا گیا. یعنی بیسیکلی سٹارٹ ہوا تھا کہ جانور کو جو حلال کرنا ہے وہ والا حلال، کہ یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، حلال ہو رہا ہے. تو اگر حلال کو دیکھیں تو یہ ایک عربک ورڈ ہے، اور عربک ورڈ سے بھی زیادہ یہ قرآن پاک کا ورڈ ہے. یعنی قرآن پاک میں لاتزار مرتبہ حلال کا لفظ یوز ہوا ہے، لیکن جس جگہ بھی حلال کا لفظ یوز ہوا ہے وہاں پہ حرام کا لفظ بھی یوز ہوا ہے. یعنی یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں دو لفظ ہیں، حلال اور حرام. حلال سے مراد ہے کہ جو آپ کے لیے جس کی اجازت ہے، جو آپ کو الاؤ کیا گیا ہے تو یہ حلال ہے. اور حرام سے مراد ہے کہ یہ آپ کے لیے ممنوع ہے، اس کو آپ نہ چھیڑ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں. تو مطلب اس کے متعلق آپ نے سوچنا بھی نہیں. تو یہ حلال اور حرام یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی میسج دیتا ہے، کوئی چیز بتاتا ہے لوگوں کو، وہ قرآن پاک کے تھرو بتائے یا قرآن پاک سے پہلے آنے والی جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ نے جو بھجوائیں مختلف نبیوں پیغمبروں کے ذریعے، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، تو یہ سب کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک ہی میسج تھا، اور سب میں یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں. اور اس کے لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے اوپر ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، ان کو سن سکتے ہیں اس بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کا کنسیپٹ ہر مذہب کے اندر ہے. اگر سور کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے تو یہ کرسچن کے لیے بھی حرام ہے، یہودیوں کے لیے بھی حرام ہے. اللہ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سور کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے، بلڈ انسانوں کے لیے حرام ہے، اور ڈیڈ میٹ کھانا بھی انسانوں کے لیے حرام ہے. یعنی اس میں کوئی یہ نہیں کہ جی یہ کرسچن کے لیے تو سور حلال ہے اور مسلمانوں کے حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، تورات میں بھی اور زبور میں بھی اور قرآن پاک میں بھی، کہ سور کھانا حرام ہے، مردہ گوشت کھانا حرام ہے، اور خون کا کھانا حرام ہے. تو یہ جو حرام سب کے لیے کیا گیا، یہ اللہ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے جو آگے چلتے ہیں تو پھر ڈسکس کرتے ہیں. تو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ حلال کا جو کنسیپٹ ہے یہ ذبح سے شروع ہوا تھا، جانوروں سے شروع ہوا تھا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہوا پورا جو ڈائٹری سسٹم ہے، جو لوگوں کے کھانے کا سسٹم ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا گیا. کیونکہ گوشت کے ساتھ آپ ڈفرینٹ انگریڈینٹس بھی یوز کرتے ہیں، اسپائسی یوز کرتے ہیں، کوئی اور چیزیں یوز کرتے ہیں. تو جو بھی چیز ویجیٹیبل، فروٹ، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، پھر یہ ان سب کے اوپر نافذ کر دیا گیا کہ ہر چیز کو دیکھا جائے کہ یہ حلال کیٹیگری میں آتی ہے یا حرام کیٹیگریز میں آتی ہے. حلال کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حلال سے مراد ہے ثواب یعنی نیکی والا کام، اور حرام سے مراد ہے گناہ یعنی غلطی والا کام. یعنی حلال سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف حلال کے رولز کو فالو کیا، ایون آپ وہ رولز فالو کرتے ہوئے جب اس پروسیس کو کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا اور وہ کام بھی صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ابھی میں نے جب ویڈیو سٹارٹ کی تو میں نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب ہر کام جو مسلمانوں کے لیے بتایا گیا کہ آپ نے کچھ بھی سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو یہ ایک آپ کو طریقہ بتا دیا گیا، سسٹم بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے لیے حلال سسٹم ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنا آغاز کرنا ہے. تو اب ایک تو بتایا گیا، اس کو آپ فالو کر رہے ہیں. نمبر 2 آپ کو اس کی نیکی بھی مل رہی ہے، یعنی اس کا ثواب مل رہا ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کا ثواب ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں. میں ایک آسان سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کے لیے گناہ نہیں ہوتا آپ کو، لیکن جب آپ مارتے ہیں تو اس کے لیے گناہ ہوتا ہے. تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں آپ ذبح کرنے کے لیے، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کا کام ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس جانور کا گوشت کھانا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ اجازت دو کہ میں اس کو ذبح کروں، اور اس حلال طریقے سے جو کہ مجھے بتایا گیا، جو قرآن پاک میں بتایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہم اس کے مطابق اس کو ذبح کر کے کھائیں گے. تو یہ جو کام وہ کر رہا ہے بندہ، یہ
ایک تو وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، نمبر 2 وہ اس کو ثواب مل رہا ہے اس کا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے طریقے، حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا اور اس کو آگے پھر کھا لیا۔ لیکن اگر آپ اس کو مار دیں تو مارنے سے مراد ہے کہ آپ نے ایک گناہ کیا، آپ نے اللہ کی اجازت نہیں لی، آپ نے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو کہ حلال طریقہ تھا، آپ نے ایک حرام طریقہ اپنایا، تو حرام طریقے میں آپ کو ایک تو وہ جائز نہیں ہے، دوسرا آپ کو اس کا گناہ ہوگا۔ تو یہ حلال اور حرام کا کنسیپٹ ہے۔ اب حرام طریقہ کیا ہے کہ اگر وہ آپ اس کا خون نہیں نکلتے، آپ اس کو ایسے طریقے سے مارتے ہیں کہ اس کا خون نہیں نکلتا، تو جو خون کا نہ نکلنا ہے وہ حرام ہے، اگر خون نکل آتا ہے تو یہ حلال ہے۔ پھر اگر آپ خون پیتے ہیں، خون سے پینے سے مراد ہے کہ گوشت میں خون شامل ہے، آپ اس کو پراپر صاف نہیں کرتے، تو وہ بھی حرام طریقہ ہے۔ یعنی خون کا پینا جو ہے وہ گوشت کے ذریعے آپ پئیں یا جیسے ڈائریکٹ پئیں، تو یہ ممنوع کر دیا گیا ہے۔ تو چونکہ خون پینا حرام ہے تو اسی لیے حلال طریقے کو اپنایا گیا کہ آپ اس کو چھری سے ذبح کریں اور پھر اس کا سارا خون نچوڑنے دیں۔ جب جانور کا سارا خون نکل جائے تو پھر اس گوشت کو پراپرلی واش کریں، اور اچھی طرح جب اس کا خون آپ کو یقین ہو جائے کہ اب گوشت میں بھی خون نہیں رہا تو پھر اس کو پکائیں، جو کہ حلال طریقہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے تمام اپنی اتاری ہوئی کتابوں میں تمام نبی، پیغمبروں، رسولوں کے ذریعے جو حلال کا میسج دیا وہ یہی تھا کہ آپ نے سور کا گوشت نہیں کھانا، یہ حرام ہے، آپ نے مردہ گوشت نہیں کھانا، یہ حرام ہے، اور آپ نے خون نہیں پینا، خواہ وہ کٹے ہوئے گوشت کے اندر ہو یا ویسے ہو، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو سلاٹرنگ میں جو کنسیپٹ، جو کہ حلال کا کنسیپٹ سلاٹرنگ سے سٹارٹ ہوا، تو وہ یہی تھا کہ یہ اگر آپ 3 چیزوں کو کیئر کرتے ہیں کہ آپ سور نہیں کھا رہے، آپ مردہ گوشت نہیں کھا رہے اور خون والا گوشت نہیں کھا رہے، تو پھر وہ حلال ہے۔ اور اگر ان میں سے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس کے اندر آتی ہے، شامل ہوتی ہے، تو پھر وہ حرام ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ آگے یہ ایک بیسک میں کنسیپٹ بتا رہا تھا کہ آپ کو کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، لیکن جو سسٹم ہے، جو حلال مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ایک جنرل سا کنسیپٹ دینا چاہ رہا تھا کہ حلال حرام کیا ہوتا ہے، تو اس کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ وہ لوگ جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی فوڈ سیفٹی اور حلال سرٹیفکیشن کے لیے جتنی بھی مفید معلومات ہیں وہ ہم آگے بھی دیں گے، اور آلریڈی بہت ساری ویڈیوز چینل کے اوپر اویلیبل ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔